آج ہم ایک ایسے قدرتی تحفے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو میٹھا بھی ہے اور کہتے ہیں کہ شفا بھی دیتا ہے۔ جی ہاں، شہد کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک مواد ہے، عنوان ہے شہد، قدرت کا خالص تحفہ اور شفا۔ عنوان ہی کافی دلچسپ ہے۔ بالکل، عنوان سے ہی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اس مواد میں شہد کو خاص مقام دیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کا حوالہ بھی ہے جہاں اسے شفا کہا گیا ہے۔ جی، یہ بات تو اکثر بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ صرف ایک میٹھی چیز نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ صحت اور توانائی کا خزانہ کم از کم اس مواد کے مطابق تو یہی ہے۔ البتہ آج کل خالص شہد ملنا یہ خود ایک بڑا مسئلہ ہے نا؟ جی بالکل، یہ ایک حقیقت ہے۔ مارکیٹ میں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن یہ مواد جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں یہ ایک وعدہ کر رہا ہے کہ ان کا شہد خالص ہے، قدرتی، کوئی کیمیکل نہیں اور سیدھا چھتے سے نکالا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے۔ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ اس مواد کی روشنی میں سمجھیں کہ شہد کے کیا فوائد بتائے جا رہے ہیں، کیا خصوصیات ہے۔ آئیے ذرا تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو یہ مواد کہتا ہے وہ یہ کہ شہد صرف میٹھا نہیں، یہ صحت اور توانائی کا ذریعہ ہے۔ یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اس میں کیا خاص ہے؟ یہ عام بات ہے، لیکن مواد اس کو آپ کہیں کہ بنیاد بناتا ہے۔ سب سے اہم فائدہ جو بتایا گیا ہے وہ ہے جسم کی قوت مدافعت کو بڑھانا۔ اچھا، قوت مدافعت یعنی امیونٹی سسٹم۔ بالکل، بیماریوں سے لڑنے کی جسم کی اپنی طاقت۔ یہ تو آج کل بہت اہم موضوع ہے۔ کیا مواد بتاتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب بس شہد کھایا اور نزلہ زکام سے بچ گئے، اتنا آسان ہے؟ نہیں، اتنا سادہ بھی نہیں کہا۔ مطلب یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، بلکہ مواد یہ کہتا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں وہ موسمی بیماریوں سے جیسے نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ ان سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے جسم کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ مواد اس کی پوری سائنسی تفصیل میں تو نہیں گیا، لیکن اشارہ یہی ہے کہ شہد میں جو قدرتی اجزاء ہیں، شاید اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی بیکٹیریل خصوصیات، وہ جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قدرتی احتیاطی تدبیر ہوئی۔ یعنی روزمرہ کی صحت کے لیے ایک قدرتی طریقہ اس مواد کے مطابق۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قوت مدافعت کے علاوہ نظام ہاضمہ کا بھی ذکر ہے، اسے پیٹ کے امراض میں مفید بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ دوسرا بڑا نکتہ ہے، اور ایک خاص تجویز بھی دی گئی ہے جو کافی مشہور بھی ہے۔ صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینا۔ اچھا، یہ والا نسخہ تو سنا ہے۔ جی، مواد کہتا ہے کہ یہ عمل ہاضمے کو بہتر بنانے میں بہت مددگار ہے۔ صبح کا آغاز اس طرح، یہ تو اچھا لگتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صرف ہاضمہ بہتر ہوتا ہے؟ فوری اثر تو ہاضمے پر ہے، لیکن مواد کے مطابق مجموعی طور پر جسم پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ جیسے جسم ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے، وہ پیٹ میں بھاری پن یا بدہضمی کی شکایت کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے جب ہاضمہ ٹھیک ہو تو آپ خود کو زیادہ تندرست اور ایکٹیو محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، ایک چھوٹی سی عادت، بڑا فرق۔ جی، مواد تو یہی کہتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ یہ مواد بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے فائدے بتا رہا ہے۔ جی بالکل، بچوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک قدرتی ٹونک ہے، نہ صرف جسمانی نشو و نما میں مددگار بلکہ دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے اور خاص طور پر یادداشت کو مضبوط کرنے میں اہم ہے۔ یادداشت؟ بچوں کی یادداشت کے لیے؟ جی ہاں، اور ایک تاریخی حوالہ بھی دیا ہے مواد نے کہ پرانے زمانے میں خاص طور پر جب امتحان ہوتے تھے یا ذہنی کام زیادہ ہوتا تھا تو طالب علموں کو شہد دیا جاتا تھا او واہ! تاکہ فوکس رہے اور یاد رہے۔ بالکل، یہی مقصد بتایا گیا ہے۔ یہ تو آج بھی والدین کے لیے بڑا اہم نکتہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور بڑی عمر کے افراد کے لیے؟ ان کے لیے کیا خاص ہے؟ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے مواد اسے طاقت اور توانائی کا خزانہ کہتا ہے۔ جو عمر کے ساتھ کمزوری، تھکاوٹ ہوتی ہے، مواد کے مطابق شہد اسے کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اور پھر دل کی صحت کے لیے اچھا بتایا گیا ہے، کولیسٹرول کو متوازن رکھنے میں مددگار۔ اچھا، کولیسٹرول بھی؟ جی، اور خون کی روانی کو بہتر بنانے میں بھی۔ یہ تو کافی اہم باتیں ہیں، خاص طور پر دل اور کولیسٹرول جو بڑی عمر میں عام مسائل ہیں۔ کیا مواد یہ بھی بتاتا ہے کہ کون سا شہد یا کتنی مقدار میں، یا یہ بس عام بات ہے؟ نہیں، کوئی خاص قسم یا مقدار نہیں بتائی گئی سوائے وہ صبح والے 1 چمچ کے۔ ایسا لگتا ہے کہ مواد کا زور بس خالص قدرتی شہد کے عمومی فوائد پر ہے۔ صحیح۔
یہ دعوے تو بڑے ہیں اور مواد انہیں اسی طرح پیش کر رہا ہے کہ خالص شہد ان سب میں مددگار ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس بات پر جس پر یہ مواد بہت بہت زور دے رہا ہے، وہ ہے خالص ہونا، قدرتی ہونا۔ جی، اور یہ آج کل واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ بالکل۔ مواد اس چیلنج کو مانتا بھی ہے، لیکن پھر اپنے شہد کے بارے میں دعوے کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سیدھا مکھیوں کے چھتے سے لیا گیا ہے اور پھر بہت احتیاط سے صاف ستھرے طریقے سے پیک کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم بات جو بار بار کہی گئی ہے کہ اس میں کوئی مصنوعی مٹھاس یعنی چینی وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی کیمیکل، نہ کوئی پریزرویٹو۔ یعنی بالکل ویسا جیسا قدرت نے بنایا۔ جی، مواد کا دعویٰ تو یہی ہے، بغیر کسی ملاوٹ یا تبدیلی کے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اس خاص کمپنی یا فراہم کنندہ کے دعوے ہیں جو اس مواد میں ہیں۔ بالکل، یہ خالص پن کا دعویٰ تو بہت پرکشش ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا خالص ملنا مشکل ہے۔ کیا یہ مواد کوئی طریقہ بتاتا ہے کہ صارف خود کیسے پہچانے کہ یہ خالص ہے، سوائے اس کے کہ ان کی بات پر یقین کر لیں؟ نہیں، مواد میں کوئی ایسا ٹیسٹ یا پہچان نہیں بتائی گئی۔ سارا زور اسی بات پر ہے کہ ان کا شہد خالص ہے کیونکہ وہ خود چھتے سے نکالتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے۔ اچھا۔ تو یہ بنیادی طور پر اعتماد دلانے کی کوشش ہے، کوئی فارمولا نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، ایک اور دلچسپ بات ہے اس مواد میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شہد ہر موسم میں فائدہ مند ہے، سردی میں گرمی دے اور گرمی میں ٹھنڈک۔ یہ کیسے؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ جی، یہ شہد کی ایک خاصیت کے طور پر بتایا گیا ہے۔ مواد کہتا ہے کہ سردیوں میں یہ جسم کو اندر سے گرمی دیتا ہے، سردی سے لڑنے میں مدد ملتی ہے، اور گرمیوں میں یہ جسم کو ٹھنڈک اور تازگی دیتا ہے۔ شاید اس کا تعلق باڈی ٹیمپریچر ریگولیشن سے ہو، یا یہ توانائی اور تازگی کے لیے ایک استعارہ ہو سکتا ہے۔ مواد اسے شہد کی ایک منفرد خوبی کہتا ہے۔ صحت کے اتنے سارے فائدوں کے بعد مواد ایک اور طرف بھی جاتا ہے، خوبصورتی میں اضافہ۔ یہ تو میں نے کم سنا ہے۔ جی ہاں، یہ پہلو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، لیکن اس مواد میں اس کا بھی ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ شہد جلد کے لیے بہت اچھا ہے، جیسے چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں تو جلد نرم ہوتی ہے، ملائم ہوتی ہے اور ایک چمک آتی ہے۔ اچھا، فیس ماسک؟ جی، اور شاید اس کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے وہ دانوں وغیرہ میں بھی کچھ مددگار ہو۔ تو یہ صرف کھانے کی چیز نہیں، لگانے کی بھی ہے؟ اس مواد کے مطابق جی ہاں، اور صرف جلد نہیں، بالوں کا بھی ذکر ہے۔ بالوں کا بھی؟ کیسے؟ مواد کہتا ہے کہ بالوں میں لگانے سے وہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ شاید اس میں جو قدرتی نمی دینے والے اجزاء ہیں یا دوسرے نیوٹرینٹس وہ بالوں کی جڑوں کو فائدہ دیتے ہوں۔ یعنی ایک طرح سے قدرتی بیوٹی ٹریٹمنٹ بھی ہو گیا؟ جی، مواد تو اسی طرح پیش کر رہا ہے۔ واقعی دلچسپ ہے کہ ایک ہی چیز صحت، توانائی اور اب خوبصورتی کے لیے بھی۔ اچھا، آخر میں ذرا اس فراہم کنندہ کے فلسفے کی بات کرتے ہیں۔ مواد کہتا ہے کہ ان کا مقصد صرف شہد بیچنا نہیں ہے۔ یہ تو خیر بہت لوگ کہتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ مواد اسے تھوڑا واضح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل مقصد ہے لوگوں تک قدرت کا اصل ذائقہ پہنچانا، اس کے فائدے پہنچانا۔ وہ چاہتے ہیں کہ خاندان، خاص طور پر بچے، خالص اور صحت بخش غذا کھائیں۔ اچھا، ایک مشن کی طرح؟ کچھ ایسا ہی، مطلب یہ صرف پروڈکٹ نہیں بیچ رہے، بلکہ ایک صحت مند لائف سٹائل کو فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ اپنے معیار پر بہت زور دیتے ہیں۔ مواد میں لکھا ہے کہ پیکنگ وغیرہ میں صفائی ستھرائی، حفظان صحت کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، تاکہ کوالٹی خراب نہ ہو۔ جی، تاکہ کوالٹی، پاکیزگی، غذائیت سب محفوظ رہے اور بہترین حالت میں صارف تک پہنچے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مواد صرف شہد کے گن نہیں گا رہا، بلکہ ایک خالص پروڈکٹ دینے کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو بھی سامنے لا رہا ہے۔ چلے آج کی بات چیت کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے شہد، قدرت کا خالص تحفہ اور شفا والے مواد کو دیکھا۔ تو اس میں بتایا گیا کہ شہد قوت مدافعت بڑھاتا ہے، ہاضمہ بہتر کرتا ہے، بچوں اور بڑوں سب کے لیے توانائی کا ذریعہ ہے۔ جی، یہ اہم نکات تھے۔ پھر ہم نے اس کے خالص اور قدرتی ہونے کے دعووں پر بات کی، ہر موسم میں مفید ہونے کی بات کی، اور ہاں، وہ خوبصورتی بڑھانے والے خواص بھی۔ بالکل، اور آخر میں فراہم کنندہ کا فلسفہ۔ تو مواد کا آخری پیغام ایک طرح کی دعوت ہے کہ خالص شہد آزمائیں اور صحت مند زندگی کی طرف آئیں۔ جیسے مواد میں لکھا ہے، ایک چمچ شہد روزانہ آپ کی زندگی میں خوشی، توانائی اور شفا لے آئے گا۔ کافی پرامید بات ہے۔
बिल्कुल। और इस सारी गुफ्तगू के बाद एक बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये कि ये मवाद शहद के रवायती कुदरती फ़वाइद पर इतना ज़्यादा जोर देता है। जी। आज जब हमारे पास इतनी जदीद अद्वियात हैं, इलाज हैं, फिर भी शहद जैसी कुदरती चीज़ों की तरफ ये जो कशिश है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हर तरफ मिलावट का शो है, ये हमारी सेहत और फितरत के साथ हमारे ताल्लुक़ के बारे में क्या बताती है? गहरी बात है। ये सोचने की बात है ना कि इन कुदरती खजानों पर एतबार करने की ख्वाहिश आज भी क्यों इतनी मजबूत है? क्या ये सिर्फ फ़ायदों की वजह से है या ये फितरत से जुड़े रहने की कोई अंदरूनी ख्वाहिश है? शायद दोनों। हो सकता है। ये मवाद अपने दावों के साथ हमें उस सवाल पर भी सोचने पर मजबूर करता है।